Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इब्राहीम की आयत नंबर 35 से लेकर आयत नंबर 41 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत दुआएं पढ़ेंगे, उनके दुआ करने का तरीका पढ़ेंगे। आपने इस बारे में तो सुना ही होगा कि सबसे बेहतरीन दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते होते थे और उनको वो अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करके इस तरह खूबसूरत दुआ करते थे। तो आज हम कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 35 से। और जब कहा इब्राहीम ने, ए मेरे रब, बना दे इस शहर को अमन वाला और बचा ले मुझे मेरी औलाद को इससे कि हम इबादत करें बुतों की। ये आयत कब नाज़िल हुई? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये तब थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 99 साल की उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले थे और 100 साल के करीब एक बूढ़े इंसान को जब एक औलाद मिलती है उसको कितनी अजीज़ होगी। सारी ज़िंदगी गुजर के और एक इतने बुढ़ापे में जाके इब्राहीम को 99 साल की उम्र में औलाद मिली और माशाल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम मिले। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर अल्लाह ताला के हुक्म आ गया कि इनको सहरा में छोड़ा। और अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको सहरा में छोड़ रहे हैं और चोटी पे बैठे ये दुआ कर रहे हैं। और उस टाइम उनके दिल का हाल क्या होगा ये मैं और आप बेहतरीन समझ सकते हैं, क्योंकि एक इंसान जिसको 100 साल की उम्र के करीब औलाद मिली हो और उस औलाद को अल्लाह के हुक्म से सहरा में छोड़ रहे हों, तो उसके लिए जहाँ न पानी न खाने का इंतज़ाम, हम हर चीज़, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो अपना फीडर बच्चे की हर चीज़ लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से बस उन्हें छोड़ है। और फिर अब चोटी पे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जो अमन होता है वो रिज़्क़ से भी बड़ी दुआ होती है, तो सिक्योरिटी होती है बहुत बड़ी। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे और मेरी औलाद को इस बुतों जैसी इबादत से बचा के रखना। और आगे है, मेरे रब, बेशक उन्होंने गुमराह किया कर दिया कसीर तादाद को लोगों में से, तो जो कोई पैरवी करे मेरी तो बेशक है वो मुझ में से, और जो कोई नाफरमानी करे मेरी तो बेशक है तो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत आदत देखें, उनका रहम दिल देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल चेक करें कि कह रहे हैं कि या अल्लाह, जो लोग बुतों की इबादत करते, मतलब बुतों की इबादत नहीं करते बल्कि तेरी इबादत करते हैं, वो मुझसे हैं और उन पे रहमत कर। और अब क्या कह रहे हैं आगे से कि या अल्लाह, जो नहीं बुतों की इबादत में पड़ गए हैं उनकी भी बख्शिश कर। मतलब इतना रहम दिल। और हज़रत, आपको पीछे भी हमने एक दफ़ा पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया था, तो फरिश्ते जब अजाब लेकर आए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब झगड़े थे कि अजाब मत लेकर जाओ, माफ़ कर दो या अभी उनको और मोहलत दे दो, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रहम दिल थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत, उनकी सिर्फ पता लगती है वो कितने नरम दिल थे। ऐ हमारे रब, बेशक बसाया मैंने अपनी औलाद को कुछ को वादी में बगैर खेती वाली और पास तेरे घर के हुर्मत वाले। मतलब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह तूने काबा एक बनवाया हुर्मत वाला घर, मैंने उसके करीब एक वादी, वो सहरा था, वो सहरा के अंदर ना खाना था ना पीना था ना कुछ भी, ना खेती, कुछ भी नहीं। लेकिन आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, मैं अपनी औलाद को वहाँ बसा रहा हूँ तेरे हुर्मत वाले घर के पास। ए हमारे रब, तो आके वो कायम करे नमाज, पस कर दे तू दिलों को लोगों के वो माइल तरफ इनके कि वो रिस्क दे इन्हें फलों में से और रिस्क दे इन्हें फलों में से, ताकि वो शुक्र अदा करें। ये देखें, आज के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही दुआ कबूल हुई है कि मक्का में क्या क्या चीज़ नहीं मिलती। मक्का में आज जिसका जाना हुआ, मक्का मुकरमा में जिसका जाना हुआ उस खूबसूरत इलाके में क्या नाम है, मक्का मुकरमा में, वहाँ उसने क्या, वो सहराई इलाका है, लेकिन उस सहराई इलाका में आज के दौर वो इतना एडवांस है, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, हर चीज़ अवेलेबल, हर किस्म के फल मौजूद है, हर किस्म के कपड़ों के कारोबार वहाँ मौजूद है।
مطلب ہر چیز موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا. اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. اور حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا, وہاں جا کے وہ نماز قائم کریں اور لوگ بھی وہاں مائل ہو کے اس طرف آئیں. اور اب یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ وہاں پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے مکہ میں جا کے عمرہ اور حج کی ادائیگی کر کے آتے ہیں, اور پھر ان کو ہر قسم کا پھل اور کپڑا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ ابراہیم نے یہ کیوں کہا کہ جو کچھ؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے چوٹی پہ بیٹھے. اس کنڈیشن میں ایک والد کی کیا حالت ہوگی کہ وہ مطلب وہ اللہ سے صبر کرنے والے تھے, شکوہ نہیں کرتے, وہ اللہ کے بڑے ہی فوکسڈ رسول تھے اور انتہائی فرما بردار رسول تھے, کیا نام ہے نبی تھے. تو اتنا اچھا نبی, اتنا بڑا نبی, جو اللہ کا اتنا قریبی نبی ہو, اتنا فوکسڈ اور اتنا بہترین نبی, وہ کیسے اللہ سے شکوہ کر سکتا ہے؟ وہ صبر کرنے والے تھے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ, اب وہ دیکھیں کوئی بات نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ دیکھیں بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ہم کہہ نہیں پا رہے ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو ہماری ہر کنڈیشن کو جانتے ہیں. تو اللہ سے بات کرنے کہ اللہ تو جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہے, جو میرے دل میں ہے, کہ مطلب اس ٹائم کیا میری کنڈیشن ہے, تو بہترین جانتا ہے کہ مطلب اتنی زیادہ دیر بعد اولاد نہیں دی اور پھر میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں, یہ سب تیرے لیے ہی ہے, تو وہ سب جانتا ہے. تو نہیں چھپ سکتی اللہ پر کوئی چیز زمین میں سے اور نہ ہی آسمان سے. مطلب میرے دل میں کچھ بھی ہے, چاہے وہ چٹکی برابر اور یا دنیا میں میرا کچھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا, تو اے اللہ میری اولاد پہ رحمت کرنا. مطلب دل میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمت کرنا, اپنے امن کی دعا کی. اس کے بعد لوگوں کو مائل کر اس حرمت والے سٹی میں جہاں پہ میں اپنے اولاد کو چھوڑ آیا ہوں. اور پھر آگے کیا دعا کر رہے ہیں کہ مطلب یا اللہ رحمت کر دے کہ جو میرے دل میں تو وہ بھی جانتا ہے. اور آگے مطلب مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں یہ مراد تھا, باقی اللہ عالم. آگے چلتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے عطا کیے مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق. اب یہ جو ہے نا حضرت اسحاق 112 سال کی عمر میں ملے تھے. حضرت ابراہیم 112 سال کی عمر تھی جب ان کو حضرت اسحاق پیدا ہوئے, حضرت سارا کے گھر. حضرت سارا جو ان کی دوسری بیوی تھی ان کے گھر یہ پیدا ہوئے تھے. تو اب یہ اس کا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب کسی اور موقع کی دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ تو نے عطا کیا مجھے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل اور اسحاق, بے شک میرا رب البتہ خوب سننے والا اور دعا گو ہے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کی اگر اولاد نہیں ہوتی اور لوگ 5 سال میکسیمم, دیکھیں 5 سال کے مہینوں نہیں انتظار کرتے اور بے صبرے ہو جاتے ہیں, پھر دوائیاں ڈاکٹرز اتنا مطلب, اور پھر اس کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں مایوسی کفر ہے. ایک بات سمجھ نہیں آتی, مایوس کر کے کچھ چیز ملتی نہیں ہے, سب دور ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے بہت دیا ہے. مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے. اور اب دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے رحمت کی اور مجھے اولاد دی اس بڑھاپے میں, کہ مطلب اس بڑھاپے میں جب کوئی کسی کو اولاد نہیں ملتی. مطلب سارا کو جب یہ خبر ملی تھی نا کہ ان کے ہاں اسحاق ہونے والے, تو سارا نے چیخ مار دی تھی. اور فرشتے نے کہا کہ کیا تم کہتی تعجب ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتی کہ مطلب اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کہتی میں ایک بڑھیا ہوں لیکن اللہ نے ان کو اولاد دی. اور آگے ہے اے میرے رب بنا مجھے قائم کرنے والا نماز کو اور میری اولاد کو, اے ہمارے رب قبول کر لے دعا میری. کہ اب نماز کے لیے دعا کریں. نماز دیکھیں ہر چیز سے بہترین ہے. نماز ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ منافق کیا نام ہے, حدیث ہے کہ پیٹر الفاظ میں بتاتی ہوں, وہ یہ ہے
کہ جس شخص نے نہیں پہلے والی میں بتاتی ہوں. ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد نماز کا ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. کہ مطلب جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل گیا. اس کے علاوہ ایک اور کے بارے میں جس نے نماز چھوڑ دی اس کے معاف کرنے کا ذمہ اللہ سے اٹھ گیا. اس لیے نماز بہت ضروری ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا انہیں بے شک وہ کتنے کمپلیٹ ہوتے ہیں، کتنے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اس کی نیکی کا آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں. تو اپنے اعمال سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ خود کو نیک نہیں کہتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی انداز ہے. مومن کبھی دل سے مطمئن نہیں ہوتا اپنے اعمال پہ، بلکہ وہ اور دعا کرتا ہے اللہ مجھ پہ رحمت کر دے. تو ابراہیم کی دعا سے نمایاں ہے کہ وہ انہوں نے پھر نہ صرف اپنی اولاد کے لیے آگے دعا کی بلکہ کہا ہے میرا بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن قائم ہو حساب. اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، لیکن والدین ان کے مشرک تھے. تب تک حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں جائز، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو بخش دے. ایک بہترین دعا کرنے کا طریقہ پتہ لگا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کی دعا کرنے کے طریقے میں ایک یہ بہت خوبصورت انداز ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے اللہ کی صفات بیان کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تو اللہ کی صفات، اللہ کے نام پکارتے، اللہ کی رحمت کو پکارتے اور پھر اللہ سے مانگتے، فقیر بن کے مانگتے. اور پھر انسان جب ایسے مانگتے ہیں نا تو اس کو نہ ملے تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ.